گزشتہ کچھ عرصے سے ذہن میں یہ خیال تھا کہ ایک انتہائی اہم موضوع جس کے حوالے سے ہمارے پاس شرعی معلومات کا ہونا ضروری امر ہے، جبکہ ہم میں سے اکثر احباب اس حوالے سے صحیح اور درست معلومات نہیں رکھتے، یا کئی ایسے مسائل ہیں اس موضوع سے مطابقت رکھتے ہیں اور ضروری ہے کہ ہمیں ان مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ وہ موضوع ہے نومولود بچے کی پیدائش کے حوالے سے احکام و مسائل۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسان کی جو خواہشات اور محبت کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان کن کن چیزوں کی خواہش رکھتا ہے، مائل رہتا ہے، ان میں سے ایک اولاد بھی ہے۔ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، یہ مزین کر دی گئی، خوبصورت بنا دی گئی حب الشہوات من النساء والبنین، عورتوں کی محبت کہ انسان جب بالغ ہو جاتا ہے تو سب سے بڑی آرزو یہی ہوتی ہے کہ اب وہ اپنا گھر بسا لے، اور اسلام نے بھی یہی طریق سکھایا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے ہاں بعض غیر ضروری امور کی وجہ سے اس معاملے کو مؤخر کیا جاتا ہے۔ انسان جب بالغ ہو جائے تو والدین کی بھی سب سے پہلی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اب وہ اپنے بچے کی شادی کر دیں۔ ہمارے غیر ضروری معیشت کی فکر اور کچھ ایسے رسم و رواج پیدا ہو چکے ہیں کہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان رواجوں کے پیچھے چلتے چلتے عمر کا ایک انتہائی اہم حصہ جس وقت انسان نے اپنے ایمان کو سنبھالنا ہوتا ہے وہ گنوا دیتے ہیں۔ اور یہ بات کوئی بہت زیادہ تفصیل کی محتاج نہیں ہے، آپ سب لوگ، ہم لوگ جانتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اگر ایک نوجوان، آپ کا بیٹا، وہ اتنا ہے کہ وہ اپنے گھر کو سنبھال سکتا ہے اور رہنے کے لیے کوئی مناسب سی چھت ہے، تو کسی بڑی کوٹھی کے انتظار میں اور کسی بڑی نوکری کے انتظار کے پیچھے اس کو مؤخر کرنا شادی کو یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ بلکہ اگر اس دورانیے میں اس انسان سے کوئی گناہ ہوتا ہے اور والدین قدرت رکھتے تھے کہ وہ اس کی شادی کرا سکیں تو وہ اس کے گناہ کا حصہ ان پر بھی آئے گا۔ بہرحال جب شادی ہو جاتی ہے تو سب سے پہلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت دے دے۔ آپ اندازہ کیجئے سیدنا زکریا علیہ السلام اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ بال بالکل سفید ہو چکے ہیں، اور دنیا کی اس وقت کی جو طب تھی، ڈاکٹری تھی، اس نے بتا دیا تھا کہ آپ کی اہلیہ بانجھ ہے، اولاد بھی۔ اس وقت کی جو طب اور میڈیکل سائنس تھی اس سے یہ بات ثابت ہو چکی تھی، لیکن وہ پھر بھی اپنے رب سے چپکے چپکے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اولاد دے دے۔
سب سے پہلا مسئلہ اولاد کے حصول کے حوالے سے یاد رکھیے، اگر اولاد اللہ نے آپ کے نصیب میں رکھی ہے تو ضرور ملے گی آپ کو، لیکن بنیادی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ اس کے پیچھے اپنی توحید کو کبھی داؤ پہ نہ لگائیے۔ شادی کو سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی، نہ جانے ہمارا اپنے رب پہ ایمان کیوں کمزور ہو جاتا ہے کہ چند محلے والی عورتوں کی باتوں پہ کان دھرتے ہوئے ہم مختلف جبوں کبوں مزاروں کا چکر لگانا کہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہاں سے اولاد ملے گی۔ اولاد آپ کو اللہ نے دینی ہے، اگر اللہ چاہے گا تو اولاد آپ کو ملے گی، اگر رب نہیں چاہے گا تو کوئی کتنا زور لگا لے اولاد نہیں ملے گی۔ آپ دنیا کے سارے مزاروں پہ جا کے ایک ایک بکرا ذبح کر دیں، کالا مرغا ذبح کر دیں، اولاد نہیں ملے گی اگر رب نے نہیں چاہتے نہیں تو سب سے پہلی یہ بات یاد رکھیں کہ اپنی توحید کو داؤ پہ نہیں لگانا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام چپکے چپکے سے کیا دعا کرتے ہیں؟ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکم بدعائک رب شقیا۔ سب سے پہلے اپنی کمزوری کا رب کے سامنے اظہار کر دیا کہ یا اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، ہڈیوں میں طاقت نہیں ہے، میرے سر کے بال سفیدی کی وجہ سے شعلے مار رہے ہیں، لیکن میرے اللہ ایک بات یہ ہے کہ میں تجھ سے دعا کرنے میں نا امید نہیں ہوں کہ میری دعا نہیں قبول ہوگی۔ تیری ذات پہ مجھے اتنا یقین ہے کہ میرا رب مجھے اولاد دے سکتا ہے۔ وہ بیوی میری بانجھ ہے، وامرأتی عاقر، انی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا۔ وارث کی کسے خواہش نہیں ہوتی؟ یا اللہ مجھے قرابت داروں سے ڈر لگتا ہے۔ کس بات کا ڈر؟ اس بات کا ڈر نہیں کہ میرا مال کاروبار یہ ہڑپ جائیں گے، اولاد نہیں ہے تو دوسرے رشتہ داروں پہ حصے جانے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اپنا کہ دادا اولاد اس لیے مانگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے پوتا ملے تاکہ میری نسل محفوظ ہو جائے، میرا کنبہ قبیلہ محفوظ ہو جائے، میرا نسب محفوظ ہو جائے۔ زکریا علیہ السلام نے اس لیے نہیں مانگی تھی، قرابت داروں سے مجھے اس لیے ڈر لگتا ہے کہ یہ جو دین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کو ضائع کر دیں گے، میرا اپنا بیٹا ہو، میری اپنی اولاد ہو جو میرے دین کو سیکھ کر توحید کو جان کے آگے لوگوں تک پہنچائے۔ وکانت امرأتی عاقر، یا اللہ یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ بیوی میری بانجھ ہے، فہب لی من لدنک ولیا، تو مجھے اپنے خزانوں سے ولی وارث دے دے۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا، یا اللہ جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے، میرے باپ دادا یعنی چونکہ سارے بھی چلے آ رہے تھے تو یہ جو انبیاء کا سلسلہ ہے، یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری نسل باقی رہے، یہ سلسلہ چلتا رہے انبیاء کا، میرا بیٹا بھی وقت کا نبی ہو اور تیری بھٹکی ہوئی امت کو، تیری بھٹکے ہوئے بندوں کو وہ توحید سکھاتا رہے۔ اس لیے اولاد مانگی اور پھر کہا یا اللہ اسے اپنا پسندیدہ بندہ بنانا۔ جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اولاد کے حوالے سے تو یہ ضرور کہیں یا اللہ مجھے نیک صالح اولاد دے۔ اور اولاد مانگنے میں، دعا مانگنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ کئی لوگ نا امیدی والی دعائیں مانگتے ہیں۔ کئی خواتین ہوتی ہیں نا جب اولاد نہیں ہو رہی ہوتی تو کہتی ہیں یا اللہ بیٹا اگر نہیں دیتا تو بیٹی دے دے۔ نہیں، بیٹا مانگے آپ، جو رب آپ کو بیٹی دے گا وہ بیٹا نہیں دے سکتا۔ بیٹا بھی مانگے بیٹی بھی مانگے، یعنی اس معاملے میں تفریق نہیں کرنی چاہیے۔ یا اللہ جو تیری بارگاہ میں جو
بہتر ہے وہ مجھے دے دیں، اور اچھی اولاد مانگنی چاہیے۔ قرآن میں ایک واقعہ آتا ہے، موسیٰ اور سیدنا خضر علیہما الصلاۃ والتسلیم، ان کا جو سفر ہے سورہ کہف میں بیان ہوا ہے۔ وہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سیدنا خضر کے ساتھ جو جا رہے تھے، 3 کام جن پر خاموش رہنا تھا کہ آپ خاموش رہیں گے، یہ طے ہوا تھا، لیکن موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام خاموش نہیں رہ سکے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ ایک بچہ تھا جو کھیل رہا تھا، اور سیدنا خضر نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو یعنی وہ چپ نہ رہ سکے، انہوں نے کہا کہ آپ نے اس بچے کو بلا وجہ قتل کر دیا ہے، قتل کرنا جرم ہے۔ تو جب بعد میں انہوں نے بات بتائی تو اس بچے کی وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ اس نے بڑے ہو کے اپنے والدین کی نافرمانی کرنی ہے اور ان کی عزت کو داغدار کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو ایک اور بیٹا دینا تھا، رب کا حکم ہوا کہ اس کو آپ قتل کر دیں۔ یعنی جب ثابت ہو گیا نا، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ یہ اولاد دین کے حق میں، آپ کی عزت کے حق میں بہتر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم جاری کر دیا کہ آپ اس کو قتل کر دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگے فَحَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر۔ اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کئی سارے امور معلق ہوتے ہیں، کئی سارے ایسے کام ہیں، کئی ساری تو ایسی باتیں ہیں جو شریعت سے ثابت نہیں ہیں، ہمارے ہاں معروف ہیں، کئی ایسے کام ہیں جو ہمیں صحیح طور پر معلوم نہیں ہوتے، ہم غلط کرتے جاتے ہیں۔ تو چند ایک امور آپ کے سامنے رکھوں گا آج کے اس تھوڑے سے وقت میں۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا کام جو ہے وہ اذان کا مرحلہ ہوتا ہے۔ بچہ پیدا ہو گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ کوئی بچہ اس دنیا کے اندر ایسا نہیں پیدا ہوا کہ وہ پیدا ہوا ہو تو شیطان نے اس کو چھوا نہ ہو۔ ہر بچے کو شیطان جو ہے وہ چھوتا ہے، اس سے بچے کو تکلیف ہوتی ہے اور بچہ چیخ مارتا ہے۔ یہ وہ پہلی چیخ ہوتی ہے جس سے ہمیں بچے کی زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ یہ ہر بچہ چیخ مارتا ہے، وہ روتا ہے ابتدائی طور پر، پہلا جو رونا ہے۔ آپ نے فرمایا سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ اللہ کے پاک باز نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شیطان کے چھونے سے محفوظ کیا تھا، ان کو شیطان نہیں چھو سکا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ اس کے علاوہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، اذان کے حوالے سے یہ ایک بات یاد رکھیں کہ جتنی بھی مرفوع روایات ہیں جن میں حکم آتا ہے نا کہ بچے کے کان میں اذان دینا ہے، مرفوعاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت نہیں ہے۔ یہ ایک حدیث ہے جو ابھی میں نے بیان کی ہے، اور سلف سے یہ عمل چلا رہا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اس پر ابتداءً سے ایک عمل چلا آ رہا ہے۔ اس بنا پر اہل علم کے 2 موقف ہیں۔ بعض اہل علم تو یہ کہتے ہیں کہ اذان دینا ثابت نہیں ہے، چونکہ مرفوع طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایات آتی ہیں وہ ضعیف ہیں، لہذا نہیں دینی چاہیے۔ کئی ایک اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اذان دینا مستحب عمل ہے، اس بنا پر کہ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ صحابہ سے ایک متواتر عمل نقل کیا ہے، اور اس کے دلائل کچھ یہ بھی ہیں کہ وہ چونکہ شیطان چھوتا ہے اور دیگر کچھ شیطان کے حملے ہیں، اس بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں یہ آتا ہے کہ اذان دینے سے شیطان بھاگتا ہے، تو بچے کے قریب آپ اذان دے دیں تو اس سے شیطان بھاگ جائے گا، تو اس سے اللہ تعالیٰ اسے شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ صرف اذان دینی ہے، اور یہ کوئی ایسا ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اس کے دائیں کان میں ہی دینی ہے، بس بچے کے قریب دے دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ساتھ اقامت دینا یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اقامت کہنا ہمارے ہاں یہ ہے کہ دائیں کان میں اذان وہ پائپ سا رکھا ہوتا ہے باقاعدہ لوگوں نے،
تو اس کے دائیں کان کے ساتھ لگا کے اذان دینی ہے اور بائیں کان کی طرف سے اقامت کہنا، کوئی یہ عمل درست نہیں ہے، بس آپ اس کے قریب اذان دے دیں۔ اذان دینے کے بعد عموماً ہمارے ہاں بھی ایک معروف ہے لفظ عمل گھٹی دینا۔ یہ کوئی شرعی طور پر ضروری عمل نہیں ہے کہ ہر بچے کو آپ نے گھٹی دینی ہے، لیکن اگر آپ اس بچے کے والدین میں عالم دین ہے، نیک آدمی ہے، یا پھر کوئی نیک عالم دین آپ کے قریب موجود ہے، کوئی اچھی بابرکت شخصیت ہے، نیک صالح آدمی ہے، تو آپ اس سے گھٹی دلا سکتے ہیں، ثابت ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان یؤتی بالصبیان فیبرک علیہم ویحنکہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عموماً صحابہ اپنے نومولود بچوں کو اٹھا کے لاتے تھے، بچوں کے لیے برکت کی دعا فرماتے اور انہیں گھٹی دیتے۔ اب گھٹی کیا دینی ہے؟ ہمارے ہاں گھٹی یہ معروف ہے کہ جس بندے کے پاس آپ جائیں گے وہ اپنا لعاب جو ہے وہ اس بچے کے منہ میں ڈال دے گا۔ یہ محض لعاب ڈالنا گھٹی نہیں ہوتی، یہ درست گھٹی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھٹی اس طرح دیتے تھے کہ آپ اپنے منہ میں کھجور ڈالتے اور اس کھجور کو چباتے تھے، جب وہ کھجور چبانے سے نرم ہو جاتی اور اس کھجور کا اور لعاب کا وہ جو مکسچر لعاب بنتا اس کو تھوڑا سا وہ بچے کے منہ میں ڈالتے تھے۔ جیسا کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں اپنے بیٹے کو اٹھا کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں لے کر گیا تو فسماہ ابراہیم، آپ نے میرے بیٹے کا نام رکھا ابراہیم، اور فحنکہ بتمرۃ، آپ نے کھجور کی گھٹی ڈالی، ودعا لہ بالبرکۃ، اور میرے بچے کے لیے برکت کی دعا کی، ورفع الیہ، اور پھر اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا مجھے دے دیا کہ آپ بچے کو لے جاؤ۔ طبی طور پر بھی کھجور کی گھٹی کے فوائد ہیں، یا تو وہ والد دے دے بچے کا، والدہ، یا کوئی نیک آدمی، بزرگ صالح آدمی، اس سے دعا بھی کرا لینی چاہیے۔ اس حدیث سے یہ سارے مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ ایک تو ہمارے ہاں جو ہے وہ بعض پھوپھیوں خالاؤں کو بڑی جلدی ہوتی ہے گھٹی ڈالنے کی، اور پھر کسی نے ڈال دی، پھوپھی نے ڈال دی گھٹی، اور بعد میں بچہ نکل گیا شرارتی، کوئی ایسا ویسا اس کی عادات میں مسئلہ آ گیا، پھر بھی کہتی رہتی ہے کہ ایسا پھوپھی گھٹی پائی ہے۔ گھٹی ڈالنے والے کا جو ہے اس کے عادات و خصائل کا بچے میں گھٹی کی وجہ سے داخل ہو جانا، یہ کوئی شرعی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک الزام سا ہے، غلط تانا ہے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے کہ فلاں نے گھٹی ڈالی تھی، اس کی عادتیں اس کے اندر آ گئی ہیں، اس کی ایسی غلط عادتیں تھیں، ہمارے بچے کو گھٹی اس نے ڈالی، ہم نے تو ڈلوانی ہی نہیں تھی اس سے۔ اس مسئلے میں ان نظریات سے اجتناب کرنا چاہیے کہ یہ جو گھٹی ڈالنا ہے اس سے کوئی اس طرح کا۔ البتہ آپ جس بندے سے نیک صالح آدمی ہے، کوئی تہجد گزار نمازی پرہیزگار آدمی ہے، اس نے گھٹی ڈالی ہے، ساتھ وہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت ضرور شامل کر دے گا بچے کے اندر۔ یہاں پر بچے کی پیدائش رکھ لیں۔ ہمارے ہاں، اب مجھے آپ کے یہاں کا رواج نہیں پتا، ہمارے گاؤں کا جو رواج ہے وہ یہ ہے کہ والدہ بیمار ہو گئی، مرحلہ بچے کی پیدائش کا، اب ایک لوہے کی چیز عموماً چھری یا کینچی وہ سرانے کے نیچے رکھ دیں گے کہ اس سے جو ہے وہ جنات وغیرہ قریب نہیں آتے اور بچے پر سایہ نہیں ہوتا، یہ چھری بچاتی ہے اسے۔ ایسا کبھی غلط اور جاہلانہ رسم ہے یہ اور عمل ہے، یعنی جس کا شریعت کے اندر دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ لگتا ایسے ہے کہ ہمارے معاشرے میں چونکہ
پاکستان بننے سے قبل اس علاقے میں ہندو بھی رہے ہیں، ان کے مذہب کا کوئی ایک رواج تھا جو کسی طریقے سے ہمارے اسلام میں بھی شامل کر دیا گیا۔ اور ہمارے ہاں بعض خواتین دادیاں اس کا بڑا اہتمام کرتی ہیں، بلکہ اتنا سلسلہ ہوتا ہے کہ ماں کو بھی تاکید کی جاتی ہے کہ وہ واش روم جا رہی ہے تو اپنے ساتھ وہ چھری اٹھا کے لے کے جائے گی، اس پر بھی کوئی سایہ نہ ہو جائے، ڈر نہ جائے۔ یہ سایہ جنات آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، آپ کے بچے کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھنا ہے، یہ چھریاں نہیں بچا سکتی، اور لوہے کی یہ کینچیاں اور لوہے کی کنڈیاں اور چمچے رکھنے سے وہ بچہ نہیں محفوظ رہنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے بچے کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ بچے کو سورہ فاتحہ کا دم کریں، اور ہمارے ہاں دم کے حوالے سے بھی جو ہے وہ مسجد کے کم از کم استاد تو ہونا ضروری ہے، نہیں تو پیر صاحب کے پاس جانا پڑتا ہے۔ کم از کم مسجد کا استاد نے دم ڈالنا ہے، ورنہ اور کوئی دم کے اہل نہیں ہوتا۔ اور ہمارے ہاں باقاعدہ پھر بعض استادوں نے بھی یہ باتیں مشہور کی ہوئی ہیں، فلاں کو فلاں نے اذن دیا تھا، اس کا دم بڑا چلتا ہے۔ یہ اذن شذن والی بات جھوٹی ہے، اللہ کے نبی نے سب کو اذن دیا ہوا ہے۔ اللہ کا کلام ہے، قرآن کی کسی بھی آیت سے آپ دم کر سکتے ہیں، البتہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون دم ثابت ہے، کوئی بھی آپ دم ڈالیں۔ بچہ روتا ہے، بچے کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہے یا نہیں بھی ہے، صبح و شام بچے کا والد نماز پڑھے، اس بچے کو جو ہے وہ اپنے اذکار کرتا ہے، انہی کا دم کر دیں۔ آخری 3 سورتیں پڑھ کے دم کریں، سورہ فاتحہ، ہر بیماری کے شفا رب نے اس کے اندر رکھی ہے، آپ دم کر کے پڑھیں۔ تو یہ دم جو ہے یہ آپ کرتے رہیں، اس بچے کی دادی ہے، اور جو قرآن پڑھنے والی نمازی خواتین ہیں گھر کی کوئی بڑی، وہ ضرور دم کر دیں۔ سب کے دم میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، شفا تو اس دم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالنی ہے نا۔ تو بہرحال یہ چھری وغیرہ والا کانسیپٹ اور اس طرح کا یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ ایسے امور ہیں جن کا کرنا ضروری ہے بچے کی پیدائش کے بعد، اور کچھ امور تو 7ویں دن جو ہے وہ کرنے والے ہیں، جن میں سے ایک کیا ہے کہ بچے کے سر پر جو بال ہیں ان کو منڈانا، یہ 7ویں دن منڈانا چاہیے، اور 7ویں دن ہی عقیقہ کرنا۔ یہ دراصل عربی لغت میں عقیقہ جو ہے نا، ان بالوں کو کہتے ہیں جو 7ویں دن بچے کے سر سے جو ہے وہ منڈائے جاتے ہیں، عرب ان کو عقیقہ کہتے ہیں۔ ان بالوں کو منڈایا جاتا، اور پھر اس کے بدلے میں اسلام سے قبل بھی عرب جو ہے وہ جانور ذبح کرتے تھے، ان بالوں کو منڈاتے تھے اور جانور ذبح کرتے تھے، لیکن ان میں کچھ جعلی رسومات بھی تھیں۔ مثلا وہ کیا کرتے تھے کہ بچے وہ جو جانور کا خون ہے نا ذبح کرتے وقت نکلتا تھا، اس میں سے تھوڑا سا لے کر اس کو کسی چیز میں مکس کر کے وہ بچے کے سر پہ لگاتے تھے، اور اس کے حوالے سے ان کی کوئی رسومات تھیں کہ یہ پھر بلاؤں سے محفوظ رہے گا اور اس طرح۔ تو یہ قطعاً کوئی ایسی درست بات نہیں ہے، البتہ شریعت نے یہ بات باقی رکھی ہے کہ 7ویں دن بچے کا سر منڈایا جائے اور عقیقہ کیا جائے۔ سیدنا سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل غلام رہینۃ بعقیقتہ تذبح عنہ یوم السابع ویحلق ویسمى، کہ ہر بچہ اپنے عقیقہ کے عوض گروی ہے، لہذا 7ویں دن بچے کا عقیقہ کرنا چاہیے اور اس کا سر منڈانا چاہیے، اور مستحب ہے کہ آپ 7ویں دن ہی بچے کا نام بھی تجویز کر دیں کہ اس کا یہ نام ہوگا۔ تو یہ بال کٹوانا یہ 7ویں دن جو ہے وہ کٹوانے چاہیے۔ اب بالوں کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہیں، کچھ تو ایسی روایات سے استدلال کیا جاتا ہے جو پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی، مثلا بچے کے سر کے بالوں کو لے کر اس کے وزن کے برابر چاندی جو ہے وہ صدقہ کرنا اور پھر بالوں کو دفن کرنا، یہ چاندی کے صدقہ کرنے والی جو روایات ہیں یہ صحیح ثابت نہیں ہے، اور ان بالوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے حوالے سے جو ایسی باتیں مشہور ہیں کہ ان کو دفن کرنا ہے اور ایسا ویسے، یہ معاملات بھی شرع میں کوئی ان کی وضاحت نہیں ملتی کہ ایسا کرنا ہے صحیح حدیث سے۔
عمومی بالوں کا جو حکم ہے وہی اس بچے کے سر کے بالوں کا بھی حکم ہے۔ ہمارے یہاں نا کچھ عجیب سی باتیں مشہور ہوتی ہیں، مثلا بالوں کے حوالے سے بھی کوئی ایسی باتیں، دانت بچے کے جو ٹوٹتے ہیں نا، یہ بچوں کے دانت ٹوٹتے ہیں پھر دوسرے دانت نکلتے ہیں، دودھ والے ٹوٹتے ہیں، تو کئی لوگ بڑی تاکید کرتے ہیں بیٹا ان دانتوں کو چھت پہ پھینکو تو پھر وہ اللہ کا دو، یعنی یہ باتیں ان کا شرعی کوئی دلائل سے تعلق نہیں ہے، یہ لوگوں کے ہاں معروف باتیں ہیں۔ تو بہرحال 7ویں دن بچے کا حلق کرنا، سر منڈانا، یہ اور پھر عقیقہ کرنا۔ عقیقے کے حوالے سے، دنوں کے حوالے سے پہلا مسئلہ ذہن کے اندر رکھ لیں۔ ہمارے ہاں یہ معروف ہے کہ 7ویں دن کرنا چاہیے، 7ویں دن رہ جائے تو پھر 14ویں دن، پھر 21ویں دن، پتہ نہیں پھر 7ویں سال، اور آگے پتہ نہیں پھر کیا ترتیب ہے، مجھے 7ویں سال تک ہی یاد ہے۔ یہ کوئی ترتیب ثابت نہیں ہے۔ بچے کا عقیقہ کرنا چاہیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جیسے کہ حدیث میں تک ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی ہے۔ عقیقہ سنت ہے، یہ یاد رکھیں، فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ اگر کوئی بندہ استطاعت رکھتا ہے تو وہ اسے ضرور چاہیے کہ وہ اپنے بچے کا عقیقہ کرے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ کئی باقی ایسی فضول رسمیں کرتے ہیں، عقیقہ نہیں کرتے۔ فضول رسمیں شریعت کے اندر ان کی کوئی وقت نہیں ہے، عقیقے کی وقت ہے کہ وہ آپ کا بچہ جو گروی ہے اس کی گرہ کھل جائے گی۔ تو اس لحاظ سے، اور 7ویں دن ثابت ہے اور مسنون ہے۔ ہمارے مطابق کوئی ایسی دلیل پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی جمہور اہل علم، محقق علماء کے نزدیک، کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ 7ویں دن سے پہلے یا 7ویں دن کے بعد جو ہے وہ عقیقہ، بس 7ویں دن کرنا ہے، اگر رہ گیا ہے تو پھر رہ گیا ہے، پھر اس پہ آپ پر ایسا نہیں ہے کہ آپ اس میں پریشان ہوتے رہے کہ اب میں 7ویں سال کروں یا اس طرح۔ تو یہ بات یاد رکھیں، یہ 7ویں دن کی ایک سنت ہے۔ دوسری بات، اگر بچہ ہو، بیٹا ہو، تو 2 جانور ذبح کرنے ہیں، جنس بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، ان میں سے کوئی ہونی چاہیے۔ اور اگر بیٹی ہے تو پھر 1 جانور ذبح کرنا ہے، بکری، بکرا یا بھیڑ، دمبا، ان میں سے کوئی۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی ذہن کے اندر رکھ لیں کہ عقیقے کے حوالے سے بعض لوگ جب قربانی ہوتی ہے تو ایک حصہ جو ہے وہ جی ہمارے بچوں کے فلاں بیٹے کا یا میرا اپنا یا فلاں کے عقیقے کا ایک حصہ ہے۔ عقیقہ جو ہے وہ ایک پورا جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ جو جمہور اہل علم ائمہ سلف ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ عقیقہ ایک جانور بکری، بکرے، بھیڑ، دمبے میں سے ہونا چاہیے، لیکن بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بڑا جانور کوئی ذبح کرنا چاہتا ہے تو پھر پورا جانور ذبح کرے گا عقیقے میں، مطلب اگر بیل ہی ذبح کرنا ہے تو پھر اس میں حصے والی بات کوئی نہیں ہے، کہانی پورا بیل ذبح کرے۔ یہ نہیں ہے کہ اس میں سے قربانی میں جو ہے وہ یہ حصہ جی عقیقے کا، یہ کوئی شرعی طور پر ثابت بات نہیں ہے، بلکہ آپ بچے کے 1 جانور بکری، بکرے میں سے اس طرح، بیٹے کے 2 اور بیٹی کا 1، یہ اس طرح ذبح کرنا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ عقیقے کا جانور ہونا کیسا چاہیے، کیا یعنی وہی شرائط اس کے اندر ہونی چاہیے جو قربانی کے جانور کی ہیں، یا ان شرائط سے ہٹ کر بھی؟ تو ایک مناسب سا جانور آپ ذبح کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہی شرائط ہو کہ دوندا ہونا چاہیے اور وہ ساری شرائط جو قربانی والی ہیں ان شرائط کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک دم آپ نے بس ذبح کرنا ہے، مناسب سا جانور جو ہے وہ ذبح کر دینا چاہیے، قربانی والے جانور کی شرائط اس میں نہیں ہے۔ ایک اور بات کہ جو عقیقے کے گوشت کا مصرف ہے یہ تقسیم کیسے ہونی چاہیے، کیا سارا تقسیم کرنا ہے؟ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو سارا ہی تقسیم کریں گے، جس طرح قربانی کے گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے، اہل علم نے اس کی تقسیم کا اس طرح کا طریقہ کار رکھا ہے۔ آپ اپنے گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں، رشتہ داروں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، اور غرباء میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی آپ ضرور اس میں کچھ غرباء کو بھی تقسیم کریں، اعزاء اقارب میں بھی تقسیم کر دیں، اور اپنے گھر میں بھی کچھ جو ہے وہ پکا لے، رکھ لیں۔
یہ اس طرح جو ہے وہ اس کی تقسیم کا سلسلہ ہے۔ 7ویں دن ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بچے کا نام رکھنا آپ پسند فرماتے تھے۔ یہاں پر ایک انتہائی اہم بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بچے کا نام رکھتے ہوئے ضرور اچھا نام رکھیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی حدیث ملتی ہیں، آپ اچھا نام رکھنے کی تلقین فرماتے تھے کہ آپ بچے کا کوئی بامانہ اچھا نام رکھیں۔ بلکہ آپ نے بتائے بھی ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ نام جو ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن، یہ دو نام اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ کوئی ایسا نام رکھ لیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہوتی ہو عبودیت کی، جیسے عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبد الرحیم ہے، عبد الباسط، اللہ تعالیٰ کے اسماء جو حسنی ہیں ان میں سے کسی کی طرف عبودیت کی نسبت ہو جائے۔ یا پھر آپ انبیاء کرام کے نام پر نام رکھ لیں، یا پھر آپ صحابہ کے نام پر نام رکھ لیں، بچیوں کے صحابیات کے نام پر نام رکھ لیں۔ اور اسی طرح جو ہے اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو جو اور نام آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ کوئی بھی اچھا نام رکھنا۔ یہاں پر ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کوئی ایسا نام ہو جو پہلے خاندان بھر میں کسی کا نہ ہو۔ بھئی یہ بات بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ اب میرا بیٹا ہے تو اس کا ایسا نام ہونا چاہیے جو پہلے خاندان بھر میں، اور اس مقابلے کے اندر آ کر عموماً ایسے نام رکھ دیے جاتے ہیں جو فضول سے نام ہوتے ہیں، ان کا کوئی معنی ہی نہیں بن رہا ہوتا۔ اور ایک اور بات یاد رکھ لیں، ہمارے ہاں جو ناموں کی کتب معروف ہے نا بازار میں، ان میں بھی اکثر ڈنڈی ماری جاتی ہے لغت کے حوالے سے۔ اہم ہی نام جو ہے وہ مشہور ہوتا ہے اور اس کا نام یہ جی جنت کی چڑیا ہے اور پتہ نہیں جنت کا کوا ہے اور کیا ہے، اور اسی پر نام رکھ دیا۔ عموماً یہ جھوٹ لکھا ہوتا ہے پیسے کمانے کی خاطر، چونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے، کتابیں بکتی ہیں، لوگ لکھ دیتے ہیں۔ آپ کوئی مستند کسی عالم دین کی بھی کتب موجود ہیں علماء کی، وہ پڑھیں اور اس میں سے دیکھیں یا علماء سے پوچھ لیں کہ یہ نام ہم رکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی اچھا معنی بنتا ہے۔ بلکہ بہتر ہے آپ کسی عالم سے مشورہ لے لیں کہ میرا بیٹا ہوا ہے، بیٹی ہوئی ہے، میں نام رکھنا چاہتا ہوں، میں کیا نام رکھوں۔ ہم اپنے اساتذہ کے پاس جب پڑھتے تھے کئی دفعہ کئی لوگ فون کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے، آپ تجویز کریں کیا نام، تو شیخ صاحب کوئی اچھا سا نام بتا دیتے تھے۔ تو ہمارے ہاں یہ ناموں کے رکھنے کا مقابلہ جو ہے اور نیا نام ہی رکھنا ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ میرے پاس اسماء و رجال کی کتابیں ہیں، مثلا محمد نام ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کتنا پیارا نام ہے۔ تو محمد نام کی پوری ایک جلد ہے کہ ہمارے محدثین کتنے ایسے تھے ان کے نام محمد تھے۔ تو ایک خاندان میں 2-4 محمد ہو سکتے ہیں، وہ ایک محمد بن اپنا والد ہے، دوسرا محمد بن اپنا والد ہے نا، تو ضروری نہیں ہے۔ بلکہ اچھا سا آپ جو ہے وہ انبیاء، صحابہ، سلف صالحین، ائمہ کرام، نیک لوگوں کے نام پر بامانہ سا نام رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ نام کے حوالے سے، اور یہ یاد رکھیں کہ نام کا شخصیت پر ایک بڑا تاثر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نام بامانہ نہیں ہوتا تھا یا ایسا نام ہوتا تھا جس کا معنی درست نہیں ہوتا تھا، آپ تبدیل کرتے تھے۔ کتنے لوگ ہیں جن کا نام آپ نے تبدیل کیا، کتنے نام ایسے تھے مثلا جو ہے وہ کسی دوسرے کی طرف نسبت ہو رہی تھی، بتوں کی طرف، مثلا عبد ود، عبد یہوس، آپ نے ان کے نام بدلا کے عبداللہ، عبد الرحمن کی، یہ یہوس ود کا بندہ نہیں ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی یہ جو ہے وہ کئی ایسے نام مشہور ہوتے ہیں جو کسی مشرکانہ نام ہوتے ہیں، یہ فلاں کی عطا ہے، فلاں کا بخش ہے، نہیں، پیر بخش، نبی بخش نہیں، اللہ بخش، اللہ دیتا، نہیں، نام اللہ نے یہ دیا آپ کو، ایسا نام رکھنا چاہیے جو بامانہ ہو اور اچھا نام ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ خاندان میں اور ایسے نام ہیں، تو آپ کتنے ایسے لوگ ہیں، ہمارے کتنے دوست ہیں وہ ماشاءاللہ اپنے بچوں کا نام محمد رکھا ہے انہوں نے، کتنا پیارا نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ اسی طرح دودھ پلانا بچے کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ اس کو ماں کا دودھ نصیب ہو، اور ماں کو اللہ تعالیٰ نے دودھ کی نعمت دی ہو وہ اپنے بچے کو پلائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بچے کی سگی والدہ جو ہے وہ بچے کو دودھ پلائے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین یتم الرضع، والداں اپنی والدائیں جو ہے مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، اور اگر
وہ خود نہیں پلا سکتی یا دودھ نہیں ہے تو کسی سے پلوایا بھی جا سکتا ہے، کسی اور دائی سے، جیسا کہ عربوں کے ہاں عمومی رواج تھا، لیکن پہلی حقدار ماں ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ بچے کو بلا وجہ دودھ سے محروم کرنا یہ بھی جرم ہے شریعت کے اندر۔ بعض خواتین اپنی صحت کی مینٹیننس کے لیے اور سمارٹنس کے لیے جو ہے وہ بچوں کو دودھ نہیں پلاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ابن خزیمہ کی ایک بڑی عجیب و غریب حدیث ہے، آپ نے شاید پہلے کبھی سنی ہو۔ یہ جو معراج کی حدیث آتی ہے نا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا اور جنت جہنم کے کچھ مناظر دکھائے گئے، اس میں سے ایک روایت ہے جس میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب مجھے جہنم کے کچھ مناظر دکھائے جا رہے تھے تو ایک جگہ میں نے دیکھا کچھ خواتین تھیں جن کے سینوں کو سانپ نوچ رہے تھے، ڈس رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ ان کو سانپ کیوں ڈس رہے ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ مائیں ہیں جنہوں نے جان بوجھ کر اپنے بچے کو دودھ سے محروم رکھا ہے۔ ماں کے دودھ کا نعم البدل، نیڈو، کوئی بھی فلانا فلانا یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ماں کا دودھ بہترین دودھ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو بچے کو بلا وجہ دودھ سے اور بالخصوص ایسی جاہلانہ باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ بالکل محروم نہیں کرنا چاہیے۔ بچے کو مائیں اپنا دودھ پلائیں، ضرور پلائیں، 2 سال تک تو شریعت نے اجازت دی ہے نا، پلائیں۔ اس لحاظ سے بچے کو جو ہے وہ ماں جو ہے وہ اپنا دودھ بھی پلائے۔ اگر وہ خود نہیں پلا سکتی تو پھر آپ کسی دائی کا بھی جو ہے وہ اہتمام کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا مسئلہ اور رضاعت کے حوالے سے عموماً کئی دفعہ سامنے آ جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ جو رضاعی رشتہ ہوتا ہے نا، جس کی وجہ سے رشتے حرام ہوتے ہیں، دودھ پلانے والا رشتہ بنتا ہے، یہ بنتا ہے کم از کم ایک بچے نے اس خاتون کا 5 دفعہ دودھ پیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا يحرم المسۃ والمستان، ایک بار یا 2 بار دودھ پینا یہ رشتے حرام نہیں کرتا۔ یعنی اس خاتون نے بچے کو 5 دفعہ دودھ پلایا ہو، اس سے وہ رشتے رضاعت والے حرام ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک مسئلہ ذہن کے اندر رکھ لیں۔ اسی طرح جو ہے وہ کچھ جاہلانہ باتیں اور بھی مشہور ہیں، مثلا کئی لوگ جو ہے وہ بچے کو باہر بارش والے دن بالکل نہیں نکالیں گے جب تک کہ بارش برس رہی ہے اور 7 پر نالوں کا پانی جمع کر کے اس کو پھر بچے کو نہلائیں گے، اب بچہ پتہ نہیں کتنی بیماریوں سے شفا پا گیا، اور ایسی باتیں۔ تو یہ ساری فضول باتیں ہیں، کوئی بھی ایسی رسمیں اور فضول باتیں ہیں، علماء سے پوچھے بغیر ایسی باتوں پر قطعاً عمل نہ کریں۔ آپ علماء سے پوچھیں، دلائل طلب کریں، اور پھر اس کے بعد اس پر جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے۔ نام کے حوالے سے کہ نام اچھا رکھنا چاہیے، ایک حدیث ہے آخری بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے سیدنا حزن، ان کا نام حزن تھا۔ حزن کا معنی ہوتا ہے دکھ والا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حزن آپ اپنا نام جو ہے وہ تبدیل کر لو اور یسر رکھ لو، آسانی والا۔ حزن کہتے ہیں کہ میں جو ہے میرے باپ دادوں نے یہ نام رکھا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہی میرا نام باقی رہے۔ آپ خاموش ہو گئے۔ ان کے پوتے امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے دادے نے نام اپنا حزن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر قبول جو ہے وہ تبدیل نہیں کیا تھا۔ ہم آج تیسری پشت میں بھی اس دکھ کی جو ہے نا وہ آثار پاتے ہیں، آج بھی وہ حزن کو دکھ ہماری نسل میں موجود ہے۔ تو نام جو ہے وہ اس لحاظ سے بابرکت سے نام رکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں بعض لوگوں نے سابقے لا کے لگائے ہوتے ہیں، اقبال دکھی اور پتہ نہیں کیا اور کیا، اس سے دکھ آتے ہیں، دکھ جاتے نہیں ہیں۔ تو اس لحاظ سے بہرحال جو ہے وہ یہ چند ایک باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پھر کبھی مزید چند ایک مسائل پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولادوں کی اسلامی اصولوں کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ان کے ساتھ جتنے معاملات ہیں شریعت کے مطابق سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کے خزانوں میں سے اور خاص جو ہے وہ اپنے خزانوں میں سے اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرمائے۔ جن کے بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بیٹیاں بھی عطا فرمائے، جن کی بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا ہر طرح کا یہ اولاد والا جو میوہ ہے وہ سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔